بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالمتین عباسی ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن انتہائی المناک تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے قومی ہیرو عمران خان صاحب کے جو لانگ مارچ ہے اس پہ جو ہے اٹیک ہوا اور عمران خان صاحب کو بھی گولی لگی، اور وہاں پہ لانگ مارچ میں شریک ایک شخص کا جو ہے وہ سمجھ لیں اسے گولی لگی اور وہ انتقال کر گیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کے اس ملک کے لیے لامحدود کارنامے ہیں اور وہ پاکستان قوم کے ہیرو تھے اور ہیں، لیکن اسے کنٹروورشل بنانے میں بھی عمران خان صاحب کا اپنا ہی ہاتھ ہے۔ عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تو خیر وہ آئے تو 94 میں تھے، لیکن ان کو جو دوام ملا وہ 2013 کے لاہور الیکشن میں تھا، دھرنے لاہور الیکشن کے جلسے میں تھا، جہاں پہ وہ اٹھے اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سیاست کی اور پھر الیکشن میں جب پاکستان مسلم لیگ جیت گئی تو انہوں نے 35 پنچر اور پھر پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے اور اس پہ دھرنا دیا، اور دھرنے میں کیا ہوا، 120 دن وہاں پہ کیا ہوتا رہا، اور اس کے جو روح رواں تھے اور اس دھرنے کو چلانے والے، دھرنا کہاں پہ ختم ہوا وہ سٹوری بھی شاید آپ کو پتہ ہو کہ پشاور APS میں حملہ ہوا، وہ دھرنا ختم ہوا، ورنہ اس دھرنے کے ختم ہونے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور خیر اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کا دھرنا ختم ہو گیا۔ بات ہے 2007 سے لے کے 2013 تک، اور 2013 سے لے کے 18 تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی پاکستان میں۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت ختم ہوئی تو بہت سارے کیسز نیب میں گئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی بھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور یہ جو کیس ہیں یہ جھوٹے ہیں، یا پارٹی لیول پہ جن پہ کیس بنے ہیں انہوں نے کچھ کہا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پارٹی لیول پہ جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس سب کا کریڈٹ جو ہے محترمہ بینظیر صاحبہ کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے اور نواز شریف صاحب کے ایگزائل کے دور میں جب مشرف کا دور تھا تو اس وقت وہ ملے اور انہوں نے پھر 90s کی پالیٹکس کو ڈسکس کیا کہ ہم وہ گروم ہوئے، اور انہوں نے پھر ایک دوسرے سے یہ عہد و پیمان کیا کہ ایک دوسرے پہ جھوٹے کیسز نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام اور بہتان تراشی نہیں کریں گے۔ بینظیر صاحبہ خیر 2007 میں آ کے یہاں پہ خودکش بم حملے میں فوت ہو گئی، شہید ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو وہ ایک ایگریمنٹ تھا، ان کی دور اندیشی جو تھی وہ جو 90 کی سیاست چل رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، وہ دوام کو پہنچی، اور ان دونوں پارٹیز نے جو ہے وہ پولیٹیکلی ملک کو چلانے کے لیے سوچا، اور 2018 تک تقریباً ایسا ہی چلتا رہا۔ اور اب تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے وہ PDM کے بینر تلے ایک ہی اس پہ الیکشن لڑے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے عمران خان صاحب کے 2013 لاہور الیکشن سے پہلے لاہور جلسے کی، جہاں پہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو عروج ملا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ 35 پنچر، مسلم لیگ نون جیت گئی تو انہوں نے 35 پنچر کی سٹوری شروع کی، جو کہ عدالت میں جا کے ختم ہوئی، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیکل وہ تھا، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کہا تھا تو میں نے اسے کہلا دیا۔ تو خان صاحب کا یہی مسئلے ہیں کہ خان صاحب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اور وہ آگے اب نومولود بچوں کو جو 90 میں پیدا ہوئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بینظیر کے ساتھ نواز شریف صاحب نے کیا کیا، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بینظیر صاحبہ نے کیا کیا۔ زرداری صاحب کتنا عرصہ 90 سے لے کے 2000 کے درمیان جیلوں میں رہے، یہ ان بچوں کو نہ بتایا گیا اور نہ سکھایا گیا۔ صرف عمران خان صاحب نے ان کے دماغ میں چور ڈکیت اور ان کی دولت اور ان کے اس پہ جو ہے وہ غصہ جو ایک عوام میں پہلے بھرا ہوا تھا اسے ایکسٹریم پہ لے گئے۔ خیر بات شروع ہوتی ہے 2016 میں، جب نواز شریف صاحب کو پاناما کی جگہ کامے پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جب نااہل قرار دے دیا، تو اس کے بعد پھر ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ دونوں ہی کہہ رہی ہیں، بلکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں اپارٹ فرام PTI وہ ساری کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک دو پھر 1990 کی سیاست کا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی وہ عروج پہ چلی گئی، اور اب آج جو ہے وہ اس عروج کا ایکسٹریم ہے۔ 90 میں بھی کسی پہ گولی نہیں چلی تھی ایکسکیوز می، لیکن آج اس پہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئی۔ تو پاکستان کی عوام سے، عمران خان صاحب سے، PTI سے اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے میں ایک پولائٹ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ گولیوں کی نہیں ہے اور جھوٹ اور بددیانتی کی نہیں ہے۔ آپ سب لوگ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے بیٹھیں۔ پاکستان کی اکنامک کرائسس جو ہیں وہ انتہائی سنگین ہوتے جا رہے ہیں، خدا را مل بیٹھ کے بات کریں۔
ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام اور جھوٹے کیسز مت بنائیں، اور پاکستان کو پولیٹیکلی سٹیبل کرنے کے لیے ساری جماعتوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ اور اس میں سب سے جو بڑا ہاتھ ہے وہ عمران خان صاحب کا، یہ کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ نہ ملے، کیونکہ وہ اگر ملتے ہیں تو انہوں نے جو نوجوان نسل کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ یہ چور ہیں ڈکیت ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں ملوں گا، تو ان کی اپنی سیاست ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی سیاست اس ملک سے بڑھ کر نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب، زرداری، اسفندیار ولی صاحب اور یہ جتنے بھی پاکستان کے سیاستدان ہیں، ان کا ایک بیلنس ہے، ایک ووٹ بیلنس ہے، اور ان پہ لوگ جس طرح عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، بالکل اسی طرح ان کے بھی اپنے ووٹر اور سپورٹر ہیں۔ تو ملک میں تفریق ڈال کے آپ اس طرح پاکستان کو نہیں آگے لے کے جا سکتے۔ اور میرے خیال سے پاکستان کی ترقی کا راز جو ہے وہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے پاکستان کی اکنامک ریفارمز پہ بات کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک پارٹی، ایک حکومت نے کوئی اگر معاہدے کیے ہوئے ہیں تو وہ دوسری حکومت انہیں اسی طرح کنٹینیو کرے، نہ کہ دوسری حکومت آئے تو انہیں ختم کر کے، اور جو لاکھوں کروڑوں روپے نقصان ہے وہ عوام کے پیسوں کا، ٹیکس کا، اور جو قرضہ لے کے ہم بنا رہے ہوتے ہیں اسے روک دیں اور پھر اربوں روپے نقصان کریں۔ یہ کام پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہیں، اور تحریک انصاف نے بھی کیے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا اس کی جو ہے وہ میں سختی سے جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہوں اسے، اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھولیں اور اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ بات دیکھیں کہ کہاں پہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، اور پاکستان کا جو ترقی ہے وہ کیسے ممکن ہے، پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ یہ ہم سب کا ملک ہے، وہ چاہے پی ڈی آئی والا ہو، پیپلز پارٹی والا ہو، یا مسلم لیگ والا ہو، یا اے این پی والا ہو، یا کوئی بھی ہو۔ ہم سب کا امبیشن جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے، اور انشاءاللہ ہم سب کا امبیشن ایک ہی ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ اب اگر آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، کوئی زرداری صاحب کو پسند کرتا ہے، یا کوئی نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہے، تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن ان پہ جھوٹے الزامات، ایک دوسرے پہ جھوٹے مقدمات، اور ایک دوسرے کو اس طرح بند کرنا، اور ایک دوسرے پہ گولیاں اور فائرنگ چلانا، یہ جو ہے یہ پاکستان کو پیچھے دھکیل رہا ہے۔ پاکستان ڈوب جائے گا۔ خدا را سب مل کے بیٹھیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ نکات بنا دیں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ اکٹھی ہو جائیں۔ آج کا ولاگ اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی۔ اگر ویڈیو دیکھی ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔